معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کی نورانی بات گزشتہ عنوان کی چوتھی نشست ہے۔ کائنات میں جتنے بھی ولی پہلے گزرے ہیں اور اب موجود ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کے سب اسی سمندر ولایت سے سیراب ہو رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اولیاء کرام کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جو نام عام ہیں ان میں یہ ہے کہ قطب، اقطاب، ائمہ، اوتاد، ابدال، نخبہ، نجبہ، آثار، حواری، رجبی اور دوسری بے شمار قسمیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف ملک شام میں 40 ابدال رہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا مقرر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ 40 کی تعداد برابر رہتی ہے۔ حضرت شریف بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ملک شام کا ذکر کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ حضرت ابی معاویہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ اختلاف چل رہا تھا، اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ شام کے لیے بدعا کریں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں شام کے لیے بدعا نہیں کروں گا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر ابدال ہیں اور ان کی تعداد 40 ہے۔ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، اور انہی کے طفیل اللہ کا عذاب ٹال دیا جاتا ہے، اور انہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اور انہی کی وجہ سے تمہیں کامیابی، فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے، اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ابدال بدل کی جمع ہے، ایک کم ہوتے ہی اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، اس لیے اس جماعت کو ابدال کہا جاتا ہے۔ بہرحال ولی کسی بھی قسم کا ہو، اس کی تعظیم، اس کی توقیر کرنا چاہیے۔ اولیاء کرام کی ولایت اور اولیاء اعظام کی کرامت کا انکار در حقیقت انبیاء کرام کے معجزات کا انکار ہے، کیونکہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ جو بھی اہل ایمان انبیاء کرام کے معجزات پر ایمان رکھتا ہے تو اس نے اولیاء اعظام کی کرامتوں کو بھی حق تسلیم کر لیا ہے، اور معجزات اور کرامت کا انکار اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، جو رسوائی کا سبب ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے ولی کو ایذا دی میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اولیاء اعظام کی شان میں قرآن پاک میں بھی بہت سی آیتیں ملتی ہیں اور احادیث شریف کا بھی بہت ذخیرہ ہے۔ آئیے اللہ والوں کی خدمت میں کس ادب و احترام کے ساتھ حاضری دینی چاہیے اور ان کی بے ادبی سے کس طرح بچنا چاہیے، آپ کو ایک واقعہ حضرت محبوب سبحانی، معشوق ربانی، غوث سمدانی، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ کی سماعتوں تک پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ میرا طالب علم کا زمانہ تھا اور میں بغداد شریف میں مدرسہ نظامیہ میں زیر تعلیم تھا۔ ایک دن ہمیں معلوم ہوا کہ شہر سے کچھ دور فاصلے پر ایک مقبول خدا بزرگ ہیں جنہیں غوث کہا جاتا ہے۔ ہمیں بھی ان کی زیارت کا شوق ہوا۔ میں اور میرے دو ساتھی طالب علم ابن سخا اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غوث کی زیارت کے لیے گئے۔ راستے میں دوران گفتگو ابن سخا نے کہا، میں اس غوث سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے گا اور میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ دوسرے نے کہا، پھر میں نے سوال تو بڑا کروں گا لیکن دیکھوں گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس پر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، یہ کلمات بے ادب سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر صرف یہ دیکھوں گا کہ وہ مجھے کتنا فیض دیتے ہیں۔ جب یہ تینوں وہاں پہنچے تو بزرگ ان تینوں کو دیکھتے ہی غائب ہو گئے اور پھر اچانک ظاہر ہوئے۔
اور ابن سخا کی طرف غضب کی نگاہ کر کے فرمایا اے ابن سخا خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتا ہے جس کا جواب مجھ کو نہ آتا ہو؟ سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم میں کفر کی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے عبداللہ، تیرا خیال یہ ہے کہ میں تیرے سوال کا جواب نہ دے سکوں گا؟ سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے۔ پھر وہ بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اے عبد القادر، تم نے ادب کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کے منبر پر بیٹھ کر واعظ کہہ رہا ہے اور لاکھوں انسان تیرے بیان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تمام اولیاء اللہ تیری بزرگی کے سامنے اپنی اپنی گردن کو جھکا دیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ ہم سے پھر غائب ہو گئے اور پھر ان کا کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ حضرت عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ جس طرح اس غوث نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کر دیا۔ ابن سخا نے ہر علم میں شاندار کامیابی حاصل کی، ساری دنیا میں اس کے علم کا چرچا ہونے لگا، بڑے بڑے عالم اس کے مناظرے میں شکست کھا گئے۔ ایک مرتبہ روم کے عیسائی بادشاہ نے اپنے تمام پادریوں کو جمع کیا اور ابن سخا کو مناظرے کی دعوت دی۔ ابن سخا نے تمام پادریوں کو شکست فاش دی اور لاجواب کر دیا۔ بادشاہ روم اس صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ اچانک اس کی جوان بیٹی جو بہت ہی خوبصورت تھی ابن سخا کی نظر پڑ گئی اور وہ اس پر عاشق ہو گیا اور بادشاہ روم سے کہا کہ اپنی اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ بادشاہ نے کہا نکاح اس شرط پر ہو سکتا ہے کہ تو اسلام چھوڑ کر مذہب عیسائیت قبول کر لے۔ ابن سخا نے فوراً اسلام کو چھوڑ دیا اور مرتد ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا۔ نکاح کے ساتھ ہی ابن سخا کے جسم میں کوڑ اور دوسری بیماری پیدا ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کو اٹھوا کر شہر کے باہر پھینکوا دیا۔ جو آدمی بھی اس کے پاس سے گزرتا اس پر لعنت بھیجتا اور لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے ایک ولی اللہ کی بے ادبی کی ہے، اور وہ آخر کار اسی حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ حضرت رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ پاک لوگوں پر تان شروع کر دیتا ہے، یعنی اولیاء اعظام کی بے ادبی اور ان کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے۔ عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ جس طرح غوث نے فرمایا تھا میں نے دیکھا کہ ابن سخا پر اسی طرح گزری۔ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ اسی طرح ہو کر رہتی ہے۔ عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ مجھے تحصیل علم کے بعد سلطان نور الدین شہید نے دمشق بلایا اور مجھے وزیر اوقاف بنا دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے کانوں کی لو تک دنیا پہنچ گئی تھی اور میرا معاملے میں غوث کا کہنا صحیح ثابت ہوا، مگر میرا ایمان سلامت رہا کیونکہ میری بے ادبی اس سے کم تھی، اور میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بغداد کی جامع مسجد پر منبر پر کھڑے ہو کر آپ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور سب سے پہلے حضرت شیخ علی بن حیثی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس سے اٹھ کر حضور غوث پاک کا قد مبارک پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ لیا، اور اس وقت کم از کم 2000 اولیاء کرام آپ کی محفل میں حاضر تھے اور سب کے سب نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دی۔ اس واقعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اولیاء اعظام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، مگر نہایت ادب و احترام کے ساتھ۔ اس موقع پر مجھے ایک بزرگ کا قول یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ علماء کی محفل میں زبان سنبھال کر اور اولیاء پاک کی محفل میں دل سنبھال کر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اولیاء کرام دل کے جاسوس ہوتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کا ادب کرنے کی ہم کو توفیق سرفراز فرمائے۔
یاد رکھیں کہ ماں باپ کا بے ادب، استاد کا بے ادب اور پیر کا بے ادب کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اولیاء کرام کے بارے میں اور ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو اس قصے سے سبق لینا چاہیے۔ معزز سامعین، اس واقعے میں تو بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہے، مگر صرف 2 باتیں ضرور عرض کروں گا۔ ایک یہ کہ اولیاء اعظام آنے والے کے دل کی حالت بلکہ اس کے تمام فکر و سوچ سے واقف ہو جاتے ہیں، اور دوسرے اس کے مستقبل تک ان کی نگاہ رہتی ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ مستقبل تک نہیں بلکہ وہ لوح محفوظ کو بھی بآسانی دیکھ لیتا ہے، اور ساری کائنات سمٹ کر ان کے سامنے کر دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ دوبارہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔